السلام علیکم ناظرین، کافی لمبے انتظار کے بعد اگلی ایپیسوڈ کا دوسرا بڑا ہی شاندار اور دھماکے دار ٹریلر آیا ہے، جس کو دیکھ کر آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آنے والا ایپیسوڈ کتنا شاندار اور ایکشن سے بھرپور ہوگا۔ سب سے بڑھ کر ترگت بے کا گھومتے ہوئے اور کلہاڑی سے کھیلتے ہوئے لڑنے کا انداز بڑا ہی شاندار اور نرالا ہے۔ اس دفعہ امید بھی یہی ہے کہ لڑائی کے دوران ترگت بے کو مناسب سکرین ٹائم دے کر مداحوں کو ترگت بے کے ایکشن والے سین سے لطف اندوز ہونے کا پورا موقع دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، جس طرح آدھی رات کو عثمان بے اور ترگت بے کو جس انداز میں اپنے خیموں سے باہر بیٹھے مشورہ کرتے ہوئے بہت زیادہ سنجیدہ اور پریشان دکھایا گیا ہے، تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی خطرناک اور مشکل صورتحال درپیش ہوئی ہے، کیونکہ عثمان بے ترگت بے کو کہتا نظر آیا ہے کہ اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے بہت بڑی قیمت ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو عثمان بے یہ بڑی قیمت کس صورت میں ادا کریں گے، اور ایسی کیا خبر ملی ہے کہ جس کی وجہ سے عثمان بے اتنا پریشان ہو گیا ہے کہ آدھی رات کو اپنے خیمے سے باہر نکل کر اور ترگت بے کو بلا کر اس کو اس درپیش خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے مشورہ کر رہا ہے۔ ناظرین، اس پر بھی بات ہوگی۔ دوسری طرف ناظرین، بازنطینی شہنشاہ کے بارے میں جو پیشن گوئیاں میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کی تھی وہ بالکل درست ثابت ہو گئی ہے، کیونکہ وہ عثمان بے کے خلاف ایک بہت بڑا سازشی جال بچھاتے ہوئے نظر آیا ہے۔ تو شہنشاہ کا یہ جال کیا ہوگا، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ عثمان بے کو بازنطینیوں کا ایک شہر فتح کرتے ہوئے اور ایک بازنطینی کمانڈر کا سر اتارتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ تو عثمان بے یہ شہر کیسے فتح کرے گا؟ کیا وہ بازنطینیوں کے بچھائے ہوئے جال کو الٹا ان کے لیے وبال جان بنا دے گا؟ دوسری طرف حلیمہ اور صوفیہ کو بالکل آمنے سامنے دکھایا گیا ہے، اور حلیمہ صوفیہ کے پیٹھ پہ خنجر گھونپتی ہوئی دکھائی گئی ہے۔ تو کیا صوفیہ کی موت حلیمہ کے ہاتھوں ہوگی، یا پھر جوابی وار میں صوفیہ بھی حلیمہ کو زخمی کرے گی؟ اور کیا حلیمہ کے اس وار سے صوفیہ کی موت ہوگی، یا پھر صوفیہ کو بچا لیا جائے گا؟ کمانڈر گلاڈیوس نے بھی آگ کا تیر چلا کر بڑا ہی خطرناک دھماکہ کر دیا ہے، جس میں بہت سے کائی سپاہیوں کو گرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ تو کیا اس حملے میں عثمان بے کے کسی جنباز کی موت ہوگی؟ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اگر وقت نے اجازت دی تو فاطمہ خاتون اور کوجا سردار کے بیٹے پر بھی بات کریں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، اگرچہ بازنطینی شہنشاہ نے عثمان بے کے ساتھ اتحادی معاہدہ تو کر لیا تھا، لیکن اس معاہدے کے ذریعے اس کا واحد مقصد منگولوں سے خود کو محفوظ کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ منگول کمانڈر اورلک کوچار کے موت کے بعد بازنطینی شہنشاہ ایک دفعہ پھر غداری پر اتر آیا ہے۔ یہی وجہ ہوگی کہ سب سے پہلے بازنطینی شہنشاہ صوفیہ اور کمانڈر گلاڈیوس کے درمیان صلح کر دے گا، اور کمانڈر گلاڈیوس کو ان کی خواہش کے مطابق عہدہ اور اختیارات دے کر راضی کر لے گا، اور کمانڈر گلاڈیوس بھی شہنشاہ کے ساتھ صلح اس لیے کرے گا کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اکیلا تو وہ عثمان بے کا مقابلہ کسی بھی صورت نہیں کر سکتا، اور اگر اس نے شہنشاہ کا ساتھ نہ دیا تو عثمان بے کے ہاتھوں اس کی موت پکی ہے، اور شہنشاہ تو برسوں سے عثمان بے کو جانتا ہے، اس لیے خوفزدہ ہے۔ تو اس لیے اب بازنطینی آپس میں تمام اختلافات بلا کر عثمان بے کے خلاف ایک مضبوط اتحاد کریں گے، اور عثمان بے کے خلاف ایک بہت بڑا سازشی منصوبہ بھی بنا لیں گے، اور بظاہر وہ کسی حد تک اپنے اس سازشی منصوبے میں کامیاب بھی ہوتے نظر آئے ہیں، کیونکہ یگد بے کی صورت میں کائی قبیلے میں ایک ایسا غدار موجود ہے جو کہ عثمان بے کا دشمنوں کے خلاف بلائے گئے دیوان میں موجود رہے گا، اور بہت اہم اور قیمتی معلومات کمانڈر گلاڈیوس کو پہنچا دے گا۔ لیکن چونکہ عثمان بے برسوں سے بازنطینیوں کی فطرت کو جانتا ہے کہ مطلب پورا ہوتے ہی وہ دھوکہ دے دیں گے، اس لیے عثمان بے بھی پہلے سے بھرپور تیاری کریں گے، اور مختلف محاذوں پر دشمنوں کو شکست دینے کے لیے اپنے اتحادیوں کو گروہوں میں تقسیم کر کے حملے کا حکم دیں گے، جو کہ پہلے اور دوسرے ٹریلر میں دکھایا گیا ہے۔ ایک طرف سے بالا خاتون شیرنی بن کر
دشمنوں پر حملہ آور ہوگی، اور بالا خاتون کے انداز کو دیکھ کر یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ دشمنوں کو مار بگائے گی۔ اس کے علاوہ علاؤالدین حسن بے اور کوجا سردار بھی کسی اہم مقام پر حملے کی تیاری کریں گے، اور یہ حملہ کتنا خطرناک ہوگا تو اس کا ثبوت وہ نشانات ہیں جو یہ جانباز حملہ آور ہونے سے پہلے چہروں پر بنائیں گے، جو یہی ظاہر کر رہا ہے کہ اپنی جانوں پر کھیل کر علاؤالدین کوجا سردار اور حسن بے یہ حملہ کریں گے۔ اور خدا نہ کرے اگر یگد بے اس حوالے سے اہم معلومات گلاڈیوس کو دے دے تو پھر یہ جانبازوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگرچہ بازنطینی شہنشاہ پوری طاقت کے ساتھ عثمان بے کو ختم کرنے کا منصوبہ بنائے گا، کیونکہ جس انداز میں اسے عثمان بے کے خلاف متحد ہوتے ہوئے اور عثمان بے کے خلاف مل کر لڑنے کا اعلان کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، تو اس سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ جس طرح عثمان بے کی مدد کے لیے کوجا سردار حسن بے اور دوسرے ترک قبیلے آئے ہیں، بالکل اسی طرح شاہنشاہ نے بھی اپنے بہت سے مضبوط اتحادیوں یا پھر خاص فوجی دستوں کو بلایا ہوگا، تو اس لیے مقابلہ بہت سخت ہوگا۔ ٹریلر میں جس انداز میں عثمان بے اور اس کے اتحادیوں کو دکھایا گیا ہے، تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اس دفعہ عثمان بے کا پلڑا باری ہوگا، لیکن چونکہ یگد بے غداری کرے گا اس لیے اگلی ایپیسوڈ میں کوئی بہت بڑی جنگ نہیں ہوگی، اگرچہ تیاری ایک بڑی جنگ کی ہی دکھائی جائے گی، لیکن اس جنگ سے پہلے کمانڈر گلاڈیوس یگد بے کے ذریعے عثمان بے کے اہم منصوبوں کے بارے میں جان جائے گا، اس لیے وہ مختلف مقامات پر عثمان بے اور اس کے جنبازوں کے لیے گاتے لگائے گا، کیونکہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس ٹریلر میں گلاڈیوس کو بھرپور تیاری کے ساتھ سپاہیوں کو جنگ کے لیے لے جاتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور پھر وہ جنگل میں چھپ کر گات لگا کر آگ کا تیر چلاتے ہوئے اور دھماکے کرتے ہوئے نظر آیا ہے، جو چلا کر کہتا ہے کہ ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا عثمان، میں نے تمہاری فتوحات کی آگ بجھا دی۔ لیکن اس حملے میں بھی گلاڈیوس کو شکست ہی ہوگی، کیونکہ یا تو عثمان بے خود اسے بھگا دیں گے اور یا پھر عین موقع پر عثمان بے کی مدد کے لیے کوئی آ جائے گا۔ ناظرین، اگرچہ اگلی ایپیسوڈ میں پہل عثمان بے کو مشکلات میں دکھایا جائے گا، کیونکہ دشمن وہاں پر گاتے لگا کر حملہ آور ہوں گے جہاں پر عثمان بے کو ان سے حملے کی توقع نہیں ہوگی، لیکن بالآخر عثمان بے نہ صرف ان کے حملوں کو ناکام بنائیں گے بلکہ ایک اہم بازنطینی کمانڈر کا سر اتار کر ایک زبردست فتح بھی حاصل کر لیں گے۔ ناظرین، چونکہ ویڈیو کا وقت پورا ہو چکا ہے، اس لیے اس دوسرے ٹریلر کے رہ جانے والے پرتجسس مناظر پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجئے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔